نے دلائل الخیرات لکھی. دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ, اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا. جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے. اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی. وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی, عام سی زندگی گزارتے تھے, ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں. ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے, کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے. بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا, ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں. نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے, پانی کی ضرورت تھی, وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو ایک کنواں قریب میں تھا, کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے, کچھ بھی نہیں تھا, نہ رسی ہے, کیسے پانی نکالے. لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا. تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے. اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی, 8 یا 9 سال کی بچی ہو. وہ بچی قریب آئی اور پوچھا, بابا کیا بات ہے, تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول, رسی, بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ, کہ ہمیں پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا. اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے. تو وہ کنویں کے قریب آئی, کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی. کنویں کا پانی اوپر آیا, جوش مارتا ہوا اوپر آیا. اس بچی نے کہا لو وضو کر لو, جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے. حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا, پانی واپس چلا گیا. میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو, نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں. آپ نماز پڑھے. وہ بچی رکی رہی. پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آ رہا, کیا عمل کیا تھا, تو کون سا وظیفہ کرتی ہے. سنیے سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے, بابا میں کون سا وظیفہ کرتا ہوں, میں کون سا عمل کرتی ہوں, میں ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا, ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا. کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں. اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے, میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں, اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی. سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی, بدل گئی. ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزارا. پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے, اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات. پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی, زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے, بدل جائے. کئی معاملات ایسے ہیں, جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا. سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی عادت تھی, کئی زنا کیے تھے اس نے, کئی چوریاں کی تھی, کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی, سب لکھ کر کے رکھتا تھا. ایک بار اس نے مال بہت زیادہ, پیسے بہت زیادہ تھے, ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آیا. ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا. جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی, خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا. اسی اسنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری, کانپ رہی عورت, اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا. تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان, میں پیشاور طوائف نہیں ہوں, عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی. میں ایک بیوہ ہوں, میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں. کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی, کمانے والا کوئی ہے نہیں. میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی, اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچوں, اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی. زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی. اور آ تو گئی تیار ہو کر, لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں,
بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے، ایسا چبھنے لگے، اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا۔ اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی، اور کہا خاتون مجھے معاف کر، میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی، اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں۔ میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں، میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا، میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی تاری کی، وہ سب چھوڑ دیا، توبہ کر دیا۔ اے بار الہا، نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا۔ خلاق العالمین، کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا۔ سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ، جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا، سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں۔ آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، سارے پیج اس میں خالی پڑے، جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں۔ فوراً چھان بین کرنے لگا، یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا، آخر برسوں سے لکھتا آیا، کافی زخیم ہو چکی تھی، اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی، اے بندے، جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا، اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں، تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی، ہم سمجھ نہیں سکے، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھی، لیکن ہم نہیں بدلے، تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری محرومی ہے۔ بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین، اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ، واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے، لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ، اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو، حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا، تو اپنے حفاظت میں رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں میرے حوالے میرے نفس کو مت کر، کتنی دیر کے لیے؟ الی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا، میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ عزیزان گرامی، دعا یہی کرو۔ مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے، آتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے، ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں، ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے۔ کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنے لگ گئے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی، معلومات حاصل کر گئے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی، تفسیر قرآن، اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت۔ یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے۔ یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا۔ کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی، لیکن وہ ہے عبادت۔ مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ، ایک دو چیزیں ہیں۔ محاسبہ
یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے. آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے. یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا. اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے. یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کو محاسبہ کہا گیا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. یعنی تبدیلی، چینجنگ ہمارے اپنی جانب سے شروع ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے، ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جسے چاہے بدل دے، لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر. ابتدا ہماری طرف سے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے. تو یہ ابتدا کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے. اور ایک ہے مراقبہ. مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واچنگ کرنا، یعنی غور و خوض کے ساتھ نظر رکھنا اپنے اعمال پر. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلاں روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے. ایک ہاتھ میں قلم، ایک ہاتھ میں وہ کاپی لے کر کے بیٹھ جائے اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا. کون سی گاڑی گئی آئی، اس کی نظر اسی پر لگی ہے. اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے، لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر ہے. ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی گاڑیاں گننے کی. پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا. یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے. مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا، اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں. جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑنا شروع ہو جائے گی تمہارا دل انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے. فوراً تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا. اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چینجنگ آتی ہے. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اسے محاسبہ اور مراقبے کی طرف آنا ضروری ہے. کم سے کم وہ سوچے، اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا، اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا، خوب مدد فرماتا ہے. ایسے ایک روایت میں ہے کہ ابھی محفل میں بیٹھا کہیں پر، اسے کچھ باتیں اچھی لگی اور سوچ لیا دل میں کہ اب مجھے گناہ کرنا نہیں ہے. ابھی توبہ نہیں کیا. توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھول اور اس کا راستہ آسان کر دو کہ اسے رکاوٹیں نہ آئے. ہم چلنا چاہیں تو ادھر سے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم بدلنا چاہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کر دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ہے، سوچتا ہی نہیں، کبھی اسے محاسبہ مراقبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا کھایا، کس کا لیا، کس کا دیا، اور کتنے برے اعمال کیے، یہ سب کبھی خیال ہی نہیں آیا. تب بھی رب تعالیٰ کبھی بیماری دے کر کے اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے. بیمار ہوتا ہے بندہ تو بستر پر پڑ جاتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے، صرف سوچتا رہتا ہے. وہاں محاسبہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. یا کبھی اس کے کام کاج میں یا اس کے کاروبار میں بھاری نقصان دے کر کے اسے رب تعالیٰ سوچنے پر مجبور فرماتا ہے. سوچے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچنے کی قوت اور سوچنے کا موقع فراہم فرماتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھنا چاہا بندہ، اسے اللہ کیسے کیسے موقع دے دیتا ہے جہاں وہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے.
کبھی کسی کی زندگی میں بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، اس کے بدلنے کا سبب بن گیا. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ بدل گیا. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی شراب کا کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے بسم اللہ کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا تھا، اللہ کو وعدہ پسند آیا، وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور عبادتوں کی طرف آ گئی. کسی کی زندگی میں چھوٹا سا موقع ایسا مل جاتا ہے کبھی، اور کسی کو ایسا کہ زندگی بھر وہ اچھائیوں کو دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکا. وہ شخص انتہائی محروم القسمت، وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے دینی معاملات کو دیکھا، قرآن سنتا رہا، بیانات سنتا رہا، نعتوں کی محفلیں سجاتا رہا، ساری چیزیں سن کر کے بھی اسے کبھی بدلنے کا موقع نہیں ملا. تو محروم القسمت ہے، بدل نہیں سکا. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو گناہ تو کرتے رہے لیکن چھوٹی سی چیز زندگی میں ایسی آئی کہ انہیں بدل کر رکھ دی، چھوٹی سی چیز نے انہیں بدل دی. حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا. برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا. اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا. گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں ان کا بھی حج ہو جاتا ہے. کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا. اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا. کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا. غریب کو تانا مت دو میرے عزیز، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا. غریب ہوں، مالدار نہیں، لیکن حج تو کیا ہے نا. لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی. اس نے کہا آقا آپ کی امت کے غریب کو لوگوں نے چھیڑا، کیا آپ کا غریب بے سہارا، بے کس، بے یارو مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں، پیسے والے سوال کر رہے ہیں. دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنارے سے ایک چٹھی برآمد جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا. جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ چٹھی آئی کہاں سے. میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں. حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسی انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا، جانور کی طرح. اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا. اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا. گھر کے دروازے بند کر دیے، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں. روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے. وہ بیٹا بڑا غمگین تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے، ان کے چہرے پر چادر ہے. وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں.
اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا۔ آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کر۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمان، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنی چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئے، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو، یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں
بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں. ہم اس ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں. غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں. جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں. تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے. جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں، جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوصیری. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی. لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے تالے پر، چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا. 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا، یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون، مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا. اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے. وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُ كَبِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا اس کی تاریخ میں ہے. آپ جوان عالم دین، عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا. جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے. لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ، گھر والوں کے علاوہ کون رہے. یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی. ایک زمانہ ہو گیا ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں. ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں. امام بوصیری نے لکھنا شروع کیا، من تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الرع من تلقاء کاظمت او اومض البرق فی الظلماء من عظمی. یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئی، بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی.
اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کہا اے بوسیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں. امام شرف الدین بوسیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا. پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوسیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ. امام بوسیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا، مولا صلی وسلم دائما ابدا. آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا بوسیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو. علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوسیری کا جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے. قصیدہ سنایا تو سنایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا.